اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بہت برکت والی ہے وہ ذات۔ تبارک برکت کہتے ہیں خیر کثیر کو۔ یہ لفظ اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے، بھائی اس کام میں اللہ برکت دے دے، ان پیسوں میں اللہ برکت دے دے، یعنی تھوڑی چیز ہو لیکن اس میں بہت زیادہ اس سے خیریں نکلنا شروع ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہے ہی سراپا خیر در خیر، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ برکت والی ذات ہے، برکتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی وجہ سے علماء کا عقیدہ ہے کہ البرکۃ من اللہ، برکت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہم جب کہتے ہیں نا اس کام میں برکت ہو جائے تو یہ ہوگی اللہ ہی کی طرف سے، کیونکہ یہ اختیارات صرف کسی چیز میں برکت ڈالنے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ برکت والی ہے وہ ذات، بی یدہ الملک، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، بی یدہ الملک جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت، جس نے پیدا کیا موت کو، والحیات، اور زندگی کو، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، بلا یبلو بلاءن، آزمانا، ابتلا ہے نا، بہت کہتے ہیں اس میں مبتلا ہو گیا یہ آزمائش میں پڑ جانا، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، کیا آزمائے؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں کون زیادہ اچھا ہے عمل کے لحاظ سے۔ احسنو اس میں تفضیل ہے، اضربو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مارنے والا، احسنو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ اچھا، یعنی کون ایک دوسرے سے اچھا در اچھا ہے۔ وہو العزیز، اور وہ زبردست غالب ہے، الغفور، اور مغفرت کرنے والا ہے۔ الذی خلق سبع سماوات، جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو، طباقا، طبق در طبق، طبق کا مطلب ایک دوسرے کے اوپر، ایک آسمان پھر اس کے اوپر دوسرا آسمان، ان کے بیچ میں بہت فاصلہ ہے، پھر تیسرا آسمان، ایسے طبق در طبق۔ ما ترا فی خلق الرحمن، اے مخاطب نہیں دیکھے گا تو رحمان کی تخلیق میں، من تفاوت، کوئی خلل، فوت کہتے ہیں کسی چیز کا مس ہو جانا، جب کوئی چیز مس ہوتی ہے تو خلل پیدا ہو جاتا ہے، اس میں کہتے ہیں بھئی ایک اس میں ایک اینٹ مس ہے، یا اس میں ایک اہم پارٹ ہے جو مس ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس چیز میں خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ مرتا ہے تو ہم کہتے ہیں فوت ہو گیا، تو مطلب یہ مس ہو گیا، ہم سے چلا گیا دنیا سے، تو تفاوت باب تفاعل سے، اس کا مطلب بھی خلل۔ تو تم رحمان کی تخلیق میں، یعنی اللہ نے جو کچھ اس کائنات میں بنایا اس میں تم کوئی خلل نہیں دیکھو گے۔ فرجع البصر، اصل میں تھا ارجع، تو ملا کے پڑھا جائے گا فرجع، لوٹا تو اپنی نگاہ کو، ہل تری من فطور، کیا نظر آتا ہے تجھے کوئی خلل؟ فطور بھی فطر یفطرو کا معنی اصل میں پھاڑ دینا کسی چیز کو، دراڑ پیدا ہونا، تو ہم بھی اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، بھائی اس کی عقل میں فطور ہے، یعنی نقص ہے، عیب ہے، کوئی چیز پوری طور پہ صحیح سالم نہیں ہوتی تو اس کو بھی کہا جاتا ہے اس میں فطور ہے، تو اردو میں اس کا وہی ترجمہ ہوگا جو تفاوت کا ہے۔ ہل تری من فطور، کیا تمہیں کوئی عیب نظر آتا ہے اس کائنات میں؟ ہر چیز پرفیکٹ ہے۔ ثم ارجع البصر، اللہ کہتے ہیں پھر تو لوٹا دوبارہ بصر کو، ایک دفعہ تو نے غور کیا نا، دوبارہ ذرا نظر کو لوٹا، کرتینی، بار بار، کرہ کہتے ہیں کسی چیز، یعنی کرہ کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے مرتبہ، تو کرتینی لفظی ترجمہ تو ہوگا تو کہ 2 بار، یعنی کرتانی یا کرتینی 2 بار، لیکن یہاں 2 بار مراد نہیں ہے، کسی چیز میں بار بار تکرار کیا جاتا ہے تو اس کو بھی تثنیہ سے 2 کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ بار بار یہ کام کر۔ ثم ارجع البصر، پھر تو لوٹا اپنی نگاہ کو، کرتینی، بار بار، یہ بار بار کا لفظ 2 کو بار بار کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جب کوئی چیز 2 دفعہ کی جاتی ہے نا تو اس میں تکرار ہو جاتا ہے، یعنی یہ 2 کا مطلب 2 نہیں ہے، بلکہ 2 کا مطلب ہے ایک بار نہیں، بلکہ اس کو ریپیٹ کر تو۔ ثم ارجع البصر کرتین، پھر اپنی نظر کو لوٹا تو بار بار، یعنی اس کائنات میں غور و فکر کر بار بار۔ ینقلب الیک البصر، لوٹے گی تیری طرف نگاہ، انقلاب لوٹ جانا، قلب کہتے ہیں پلٹنا، انقلاب کا یعنی پلٹانا کسی چیز کو، قلب انقلاب پلٹنا، تو پلٹ آئے گی تیری طرف نگاہ، خاسئن، ذلیل ہو کر، خسا یعنی اخسؤ ہے نا، قرآن میں ایک جگہ آئے تھے اخسؤ فیہا، جہنمیوں سے اللہ کہے گا اس میں ذلیل ہو کے پڑے رہو، سورہ مومنون میں آیا تھا، تو خاسئن ذلیل ہو کے لوٹے گی، وہو حسیر، اور وہ تھک چکی ہوگی۔ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے حسرت سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حسرت کا کیا مطلب؟ کوئی کام کو حاصل کرنے کی آپ کوشش کریں اور اس کوشش میں ناکام ہو جائیں اور تھک جائیں تو پھر جو افسوس ہوتا ہے اس کو حسرت کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے حسرت کا معنی افسوس سے بھی کیا جاتا ہے، تھکاوٹ سے بھی کیا جاتا ہے، یعنی وہ تھکاوٹ جس میں آپ کو تھکاوٹ ہی ہو اور حاصل کچھ بھی نہ ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ لوٹا اپنی نظر کو، بار بار لوٹے گی تیری طرف نظر، خاسئن ذلیل بھی ہوگی یعنی شکست خوردہ ہوگی، وہو حسیر اور تھک چکی ہوگی،
وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، تحقیق ہم نے مزین کیا ہے اس آسمان کو جو قریبی ہے. دنا یدنو، دنوون کا معنی قریب ہونا، الدنیا قریب ہونے والا، جو ہم سے قریب ہے، یعنی پہلا آسمان. ہم نے اس کو مزین کیا ہے بمصابیح، چراغوں سے. مصباح چراغ کو کہتے ہیں، مصابیح اس کی جمع، یعنی ستاروں سے، سیاروں سے، جس کو ہمیں وہ چراغ کی شکل میں نظر آتے ہیں. اس لیے اللہ نے ہم سے ہمارے لیول پہ آ کے، یعنی ہمارے لیول کے حساب سے کلام کی، تو ہم نے مزین کر دیا اس کو چراغوں سے. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے بنا دیا ان چراغوں کو شیاطین کو مارنے کا ذریعہ. رجوم رجم کی جمع، رجم کہتے ہیں پتھر سے مارنا. شیاطین کو مارنے کا ذریعہ بنا دیا، یعنی سبب رجم للشیاطین، شیاطین کو رجم کا ذریعہ بنا دیا، یعنی اس کے ذریعے شیاطین کو، جنات کو رجم کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے. تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب، ان جنات کے لیے جو سرکش ہیں. اذا القوا فیہا، القا یلقی، القاء کا معنی ڈالنا. القیو جب ڈالے جائیں گے، پڑھا جاتا ہے القو، جب یہ ڈالے جائیں گے اس جہنم میں. سمعوا لها، تو سنیں گے اس جہنم کے لیے. شہیقاً، زوردار آواز، جو بہت طاقتور آواز ہوتی ہے نا، چنگھاڑ کی آواز ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے شہیقاً. وہی تفور، اور وہ کھول رہی ہوگی. فارا یفورو، فورانن کا معنی ہوتا ہے ہانڈی کا ابلنا یا کھولنا کسی چیز کا. تو وہی تفور، اور یہ جہنم کا لفظ چونکہ مؤنث ہے عربی میں، اس لیے اس کے لیے مؤنث کی ضمیر استعمال ہوتی ہے. وہی تفور، اور یہ جوش سے کھول رہی ہوگی. تکادو تمیزو من الغیظ، کادا یکادو، اصل میں تھا کویدا یکودو، پڑھا جاتا ہے کادا یکادو. اس کا معنی ہوتا ہے، یہ لفظ بھی کئی بار آ چکا ہے قرآن میں، یعنی قریب ہے کہ یہ کام ہو جائے. اکادو ان اذهب، قریب ہے کہ میں چلا جاؤں. یکادو ان یذهب، قریب ہے کہ وہ چلا جائے. تو تکادو یہ مؤنث کا صیغہ ہے نا، تضربو کی طرح، اصل میں تکودو تھا. تکادو قریب ہے کہ وہ جہنم. تمیزو، ماذا یمیزو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جدا ہونا. ہم جب کہتے ہیں نا اردو میں تمہیں تمیز نہیں، اصل میں لفظ ہے تمییز. تمییز باب تفعیل سے، تسبیح کی طرح. تو اس کا معنی ہوتا ہے جدا کرنا. تو جب کوئی جدا نہ کر رہا ہو، یعنی بڑے اور چھوٹے میں فرق نہ کر رہا ہو، ان میں ڈفرنس نہ کر رہا ہو، تو ایسے شخص کو بد تمیز کہا جاتا ہے. یعنی یہ تو فرق ہی نہیں کرتا، بڑوں سے بھی وہی معاملہ کرتا ہے تو چھوٹوں سے کرتا ہے. تو اس سے یہ سمجھیں کہ یہ لفظ اردو میں کیسے آیا ہے. تو اصل میں تھا تمییز، کہ بھئی تمییز پیدا کرو، یعنی بڑے اور چھوٹے میں فرق کرو. جیسے چھوٹوں سے معاملہ کرتے ہو تو بڑوں سے ایسے نہیں، بڑوں کو رسپیکٹ دو. تو پھر ہوتے ہوتے یہ لفظ اردو میں کامن ہو گیا. تو کہتے ہیں تمہیں تو تمیز ہی نہیں ہے، بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے، کھڑے ہونے کی تمیز نہیں ہے، کھانے کی تمیز نہیں ہے. تو ایسے ہی بعض لفظ کسی زبان سے دوسری زبان میں منتقل ہوتے ہیں، اس وقت ان کا ایک خاص معنی ہوتا ہے، پھر ان کے معنی میں عموم پیدا ہو جاتا ہے. تو یہاں ہے تمیز، باب تفاعل سے، تمیز کا معنی جدا ہو جانا. تو یہاں ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ تمیزو، جہنم جدا ہو جائے گی. جدا نہیں ہوتی بلکہ جوش میں پھٹ جائے گی. جب کوئی چیز پھٹ جاتی ہے تو بھی جدا جدا ہو جاتی ہے. تو اس لیے سب مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا تکادو تمیزو، قریب ہے کہ وہ جہنم پھٹ پڑے. من الغیظ، غصے سے. غیظ غصے کو کہتے ہیں، یعنی اتنا جوش ہوگا اس کے اندر کہ ایسا لگے گا بھی غصے سے یہ پھٹ جائے گی. کلما القی فیہا فوج، جب بھی ڈالی جائے گی اس میں ایک جماعت. فوج جماعت کو کہتے ہیں، گروہ کو کہتے ہیں. سألہم خزنتہا، تو پوچھے گا اس جماعت سے. خزنہ خازن کی جمع، ضارب کی جمع ضربتن بھی ہے نا، آپ نے گردان میں یاد کیا تھا. شروع کے 10 لیکچرز جو میں نے گرامر کے ریکارڈ کروائے ہیں وہ دوبارہ ریوائز کر لیے گا. ضاربن کی جمع ضربتن بھی آتی ہے، یعنی اس وزن کی جمع. تو ایسے خازن کی جمع خزنتن. خازن جہنم کے جو حفاظت کرنے والے داروغہ، جو نگران ہیں. تو پوچھے گا ان سے، وہاں کے جو داروغہ ہیں وہ پوچھیں گے، الم یاتکم نذیر، کیا نہیں آیا تمہارے پاس نذیر، کوئی ڈرانے والا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں آیا. قد جاءنا نذیر، تحقیق آ چکا تھا ہمارے پاس ایک ڈرانے والا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی تعلیمات. فکذبنا، ہم نے انکار کر دیا، یعنی تکذیب کی، ہم نے ان کو جھٹلا دیا. وقلنا، اور ہم نے کہا، ما نزل اللہ من شیء، نہیں نازل کیا اللہ نے کچھ بھی. یہ اپنی طرف سے معاذ اللہ گڑھ رہے ہیں. یہ باتیں جو قرآن ہے یہ اللہ کی نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لی ہے معاذ اللہ. ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں تھے تم مگر بڑی گمراہی میں. یعنی یہ ہم ان کو یہ کہا کرتے تھے جو بھی پیغمبروں کا پیغام لے کر آتے تھے، کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ نے کلام نازل کیا ہے، تو نہیں ہو تم مگر بڑی ہوئی گمراہی میں، یعنی بڑی گمراہی میں.
ہم ان کو یہ طعنہ دیا کرتے تھے. اور یہ اللہ کا کلام بھی ہو سکتا ہے کہ بیچ میں اللہ نے اپنا کلام داخل کیا ہو, کہ تم جب یہ کہتے تھے نا کہ اللہ نے کچھ بھی آسمان سے نازل نہیں کیا, تو بیچ میں اللہ اپنا کلام لا رہا ہے کہ تم تو بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ, کہ عام یعنی جو سیاق و سباق میں جو بات چل رہی ہے اس سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ ایک بات کر رہے ہیں. وقالوا, اور وہ جہنمی کہیں گے, لو کنا نسمع, اگر ہم سن لیتے پیغمبروں کی بات کو, ان کی دعوت کو, او نعقل, یا عقل سے کام لے لیتے. بہت سی چیزیں ہیں جو عقل آپ کو اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے. ما کننا فی اصحاب السعیر, تو ہم نہیں ہوتے آگ والوں میں, سعیر بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں ہم نہ ہوتے. فاعترفوا بذنبہم, اللہ کہیں گے پس اعتراف کر لیا انہوں نے اپنے گناہ کا. فسحقا لاصحاب السعیر, پس بھڑکتی ہوئی آگ والوں کے لیے سحقا, لعنت ہے ان پر. سحق کہتے ہیں دوری کو, تو یہاں مراد ہے اللہ کی رحمت سے دوری, یعنی اللہ کی رحمت سے دوری ہے ان لوگوں کے لیے جو آگ والے ہیں. تو اللہ کی رحمت سے دوری ہی کو لعنت بھی کہا جاتا ہے, تو اس لیے بعض نے اس کا ترجمہ کیا لعنت ان لوگوں پر جو آگ میں جائیں گے. یعنی اب تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے. ان الذین یخشون ربہم, بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں, بالغیب, بن دیکھے, لہم مغفرۃ, ان کے لیے مغفرت بھی ہے, گناہوں کی معافی بھی ہے, واجر کبیر, اور بہت بڑا اجر بھی ہے. واسروا قولکم, اور اپنی بات کو چھپاؤ. اسر یسر, اسرارن کا معنی چھپانا, اسرو اصل میں تھا اسررو, اکرمو کی طرح امر کا صیغہ ہے, اور تم چھپاؤ اپنی بات کو. اوجہروا بہ, یہ تھا اصل میں او اجہروا بہ, جہر یجہر, زور سے بولنا, جہری نماز ہے نا, تو اجہروا بہ, بہ سے مراد القول, یا جہر کرو اپنے اس قول کا, یعنی بات چھپا کے کرو یا زور سے کرو. انہ علیم بذات الصدور, بے شک وہ سینوں کے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے, یعنی اس کے حق میں برابر ہے تم زور سے بات کرو یا آہستہ بات کرو. الا یعلم من خلق, کیا جانتا نہیں ہے وہ, من وہ ذات, خلق جس نے پیدا کیا, یعنی تم اپنے آپ کو اس سے چھپا سکتے ہو, بھلا جس نے تمہیں پیدا کیا وہ جانتا نہیں ہے تمہیں, تمہارے حالات کو. وہو اللطیف, وہ تو باریک بین ہے, الخبیر, باخبر, یعنی لطیف کا مطلب بہت باریک بینی سے چیزوں کو جاننے والا ہے. ایک چیوٹی بھی اگر چل رہی ہوتی ہے نا پہاڑ پہ, تو اس کی آواز کو بھی وہ سنتا ہے. یہ جی سورہ ملک کا پہلا رکوع ہو گیا, مختصر لفظی ترجمہ. اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. حدیث میں سورہ ملک کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح حدیث ہے کہ ایک شخص کو عذاب قبر ہو رہا تھا, فرشتے جب آئے تو اس وجہ سے اس کو عذاب نہیں دیا گیا کہ وہ نہیں, عذاب قبر نہیں, قبر میں ان کو جب ڈالا ہے تو فرشتے آئے حساب و کتاب کے لیے, تو فرشتہ جس سمت میں جاتا یہ آواز آتی کہ اس کو عذاب مت دو, اس لیے کہ یہ رات کو سورہ ملک پڑھا کرتا تھا. صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں سورہ ملک پڑھنے کی ترغیب دی ہے, اور آپ نے اس کو عذاب قبر سے روکنے والی قرار دی ہے. اس لیے اس کو یاد کرنا چاہیے سورہ ملک کو, اور خاص طور پہ رات کو اس کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے. تبارک الذی بیدہ الملک, بہت برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے, یعنی ساری خیریں اسی کے ہاتھ میں. وہو علی کل شیء قدیر, وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. الذی خلق الموت والحیات, کتنی زبردست قدرت ہے کہ اس نے موت اور زندگی کو پیدا کر دیا. آج تک سائنسدان حیات یعنی زندگی کو ایکسپلین نہیں کر سکے, زندگی ہے کیا, کیسے پیدا کیا. بس وہ کہتے ہیں ایک سیل وجود میں آیا تھا, بھئی سیل وجود میں آیا, اس میں حیات زندگی کیسے پڑ گئی. تو اس لیے اللہ نے کہا وہ بادشاہ ہے, جو چاہے کر گزرتا ہے. تو اسی کی طاقتوں کا ایک اظہار تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا, کیوں پیدا کیا. دو باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے آج جتنے بھی ماہرین ہیں. ایک یہ حیات کیا ہے, دوسرا اللہ نے زندگی پیدا کیوں کی ہے. تو دونوں باتوں کا قرآن ہی جواب دے سکتا ہے کیونکہ اللہ کا کلام ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا, اس نے اس لیے زندگی اور موت کو پیدا کیا, وہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. یعنی خاص طور پر انسان کی حیات اور موت کا تذکرہ ہے کہ انسان کی حیات اور موت اس لیے ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. یہ پوری کائنات تو اللہ نے پیدا کی, چاہے اس میں جانور ہوں یا اور دوسرے مخلوق ہو. اس کے بارے میں تو اللہ نے کیا فرمایا کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ, یہ سب کچھ انسان کے لیے بنا ہے. انسان کو کس کے لیے بنایا, لیبلوکم ایکم احسن عملا, اللہ دیکھنا چاہتا ہے, آزمانا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. دیکھیں قرآن میں 3 طرح کی آیات ہیں جس میں انسان کی پیدائش کا مقصد بتایا گیا ہے. ایک جگہ آتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. دوسری جگہ قرآن میں آتا ہے 29 میں پارے میں آگے آئے گا انشاءاللہ کہ
هل اتى على الانسان انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. اس لیے بنایا ہم دیکھنا چاہتے ہیں شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرا. اور تیسری آیت ہے اللہ نے فرمایا ہم نے اس لیے بنایا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے ان تینوں آیتوں کا مفہوم ایک ہی ہے. عبادت کا مفہوم یہی ہے کہ اچھا اور برا، یعنی اچھا عمل آپ کرنا شروع کر دو تو آپ اللہ کی عبادت گزار کہلاؤ گے. نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا ہونی چاہیے. اور اسی کو پھر شکر گزار بھی کہا جائے گا. جو اچھا عمل کرتا ہے وہ شکر گزار ہے، جو اچھا عمل نہیں کرتا وہ ناشکر ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ زبردست غالب ہے اور مغفرت کرنے والے. مغفرت کا لفظ اللہ ہر جگہ ایسے موقع پہ اس لیے لاتے ہیں کہ مایوسی نہ پھیلے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس لیے کہ ہم اچھا عمل کریں. بھائی کوتاہیاں تو انسان سے ہوتی ہیں، تو ہم تو مقصد اور مشن میں ناکام ہو گئے. تو اللہ کہتے ہیں وہ مغفرت کرنے والا بھی ہے. کبھی کوتاہی ہو توبہ استغفار کر لیا کرو، معاف کر دیا کرو، یعنی معافی مانگ لیا کرو، اللہ معاف کر دے گا تمہیں. الذی خلق 7 سماوات طباقا. پھر اللہ اپنی قدرت بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ کوئی یہ کائنات خود سے بنی ہے، کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ اللہ کہتے ہیں یہ وہ ذات ہے جس نے 7 مضبوط آسمانوں کو بنا دیا اوپر نیچے. سورہ نوح میں بھی یہ مضمون ہے. الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ نے کیسے 7 مضبوط آسمان بنا دیے. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ 7 آسمان تو ہمیں نظر نہیں آتے، تو اللہ کیسے کہتے ہیں کہ دیکھتے نہیں ہو؟ تو یاد رکھیں قرآن میں دیکھنے اور بصر کا مطلب غور و فکر بھی ہوتا ہے. بہت جگہ اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اس کی مثال ہے جیسے قرآن میں آتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے مخاطب تو نے دیکھا نہیں ہاتھی والوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا اصحاب فیل کے ساتھ مکہ میں. حالانکہ جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی تو لوگ تھوڑی دیکھ رہے تھے. ہاں ایک ماضی میں ایک واقعہ نقل ہوتا چلا آ رہا تھا تواتر کے ساتھ. تو اس لیے کوئی خبر یقینی ہو چاہے ہم نے اپنی آنکھوں سے نہ بھی دیکھی ہو تو اس کو بھی دیکھنے سے تعبیر کیا جاتا ہے. بہت سے لوگوں نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر اپنے آنکھوں سے تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن ہم ان کو کہتے ہیں تم دیکھا نہیں تم نے کہ 9/11 کیسا واقعہ تھا، جہاز کیسے عمارتوں سے آ کے ٹکرائے. تو یہاں بھی قرآن کہتا ہے کہ تم نے دیکھا نہیں 7 آسمان کیسے بنائے، کیونکہ 7 آسمانوں کا وجود تواتر سے ثابت ہے. نوح علیہ السلام سے پہلے بھی آدم علیہ السلام سے یہ بات چلی آ رہی تھی کہ اللہ نے 7 مضبوط آسمان بنائے ہیں. تو یہ علم لوگوں کے دلوں میں یقینی طور پر بیٹھ چکا ہے. جو آسمانی کتابیں پڑھتے ہیں ان میں تو خاص طور پر کہ آسمان 7 ہی ہیں. جیسے آدم علیہ السلام سے انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے، یہ بات اتنی مشہور و معروف ہے کہ اس کو جھوٹا قرار دینا ممکن نہیں ہے. تمام مذاہب آسمانی سب اس پہ متفق ہیں کہ پہلا انسان دنیا میں آدم تھا. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے 7 مضبوط آسمان بنائے ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. تم رحمان کی تخلیق میں کوئی خلل نہیں دیکھو. آج تو یہ آیت ہمیں بالکل واضح طور پر ثابت، جو خلائی مشن پہ سائنسدان جاتے ہیں کیسے کیسی کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں. بے اختیار انسان کے منہ سے سبحان اللہ نکلتا ہے. کیسی کائنات بنائی ہے اس نے، ہر چیز میں بیلنس ہے. تو اللہ کہتے ہیں تجھے کائنات کی تخلیق میں کوئی خلل نظر نہیں آئے گا. ہر چیز کو پرفیکٹ بنایا ہے، ہر چیز کو. پھولوں کو دیکھ لیں، پھلوں کو دیکھ لیں، ایسی پرفیکشن ہے ایک ایک چیز میں کہ بنانے والے کا انکار کرنا ممکن نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں معذور بچے بھی تو پیدا ہوتے ہیں، دیکھیں وہ بھی اس کائنات کا ایک حصہ ہے، یعنی وہ بھی اس پرفیکشن کا ہی ایک پارٹ ہے کہ کبھی کبھی معذور بھی پیدا کروں گا میں، تاکہ پتہ چلے کہ صحت مند کیا ہوتا ہے، معذور کیا ہوتا ہے. بیمار بھی ہوں گے تاکہ پتہ چلے کہ صحت مند کیا ہوتا ہے اور بیمار کیا ہوتا ہے. تو ہم اپنے حساب سے کسی چیز کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں، جو بنانے والا ہے وہ اپنے حساب سے دیکھتا ہے. فرجع البصر، اللہ کہتے ہیں دوبارہ نظر لوٹا. ہل تری من فطور، تجھے کوئی خلل نظر آ رہا ہے اس کائنات میں؟ جب سے آیتیں نازل ہوئی ہیں، بلکہ اس سے پہلے سے لوگ کائنات میں غور کرتے ہی چلے آ رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں. سمندروں کی تہ میں گھس گئے، آسمانوں کی بلندیوں میں چلے گئے، ایٹم کو پھاڑ کے دیکھ لیا، کوئی خلل بھائی کہیں بھی نظر نہیں آیا. اس لیے اللہ کہتے ہیں دوبارہ غور کر. ہل تری من فطور، دوبارہ غور کر، کیا تجھے کوئی عیب نظر آیا اس کائنات میں؟ ثم مرجع البصر، اللہ کہتے ہیں پھر اپنی نظر کو دوبارہ لوٹا. کتنی بار قرآن دیکھیں تاکید کر رہے ہیں، کائنات میں غور و فکر کا حکم دے رہے ہیں. کائنات میں آج غور و فکر ہوتا ہے مگر خدا کی تلاش کے لیے نہیں، مادی ترقی کے لیے. اللہ کہہ رہے ہیں غور و فکر کرو، ٹھیک ہے مادی ترقی کے لیے بھی، لیکن اللہ کو بھی تو تلاش کرو، اس کی قدرت میں بھی تو یقین کرو. سارا ڈارون کی کھاتے میں ڈال دیا، آنکھ پہ غور کرو تو انسان پکار اٹھتا ہے کہ یہ خود بخود نہیں بن سکتی. ایک ایک پارٹ انسانی باڈی کا ہو ہی نہیں سکتا کہ خود بن سکے وہ. اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں بار بار غور کر. ثم مرجع البصر، دوبارہ نظر اٹھا اپنی. دیکھیں یہ نظر سے مراد ہے غور کرنا. ہم کہتے ہیں ذرا نظر اٹھا کے دیکھ تجھے دنیا میں کیا کچھ نظر آئے گا، اور تم مقصد ہوتا ہے عقل سے کام لینا.
کرتین بار بار نظر لوٹا، ینقلب الیک البصر خاسئا لوٹ آئے گی تیری نظر تیری طرف ذلیل ہو کے. یہ ذلیل کا لفظ اللہ اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ جو کافر ہے نا، کافر وہ انکار کرتا ہے نا خدا کا یا توحید کا انکار کرتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں ادھر ادھر جا کے مناظرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قیصر راجہ سے مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کر لے تو مار ہی کھائے گا انشاءاللہ، لیکن تو اس کائنات میں جب غور کرے گا نا تو خود ہی ذلیل ہو جائے گا. تو بصیرت کی آنکھوں سے غور کر. میں نے ایک ملحد کو مرغی کی ایک ویڈیو بھیجی جنگل میں، کیسے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے چوزوں کے لیے ایک بڑے پرندے سے، عقاب سے لڑ رہی ہے. میں نے کہا بتاؤ اس کے دل میں ماں کی ممتا کس نے پیدا کی ہے؟ کیا یہ بھی ایوالو ہونے کا نتیجہ ہے؟ سب کچھ ایوالو ہو گیا، فطرت اتنی ہوشیار ہے کہ سب کچھ سب کو اس نے خود ہی سکھا دیا. یہ نہیں ہو سکتا بھائی کہ یہ کوئی خدا کے بغیر اتنی پرفیکشن ہو جائے کہ مرغی 24 گھنٹے میں اپنے انڈوں کو پورا چکر دے کے گھمائے تاکہ 12 گھنٹے ادھر گرمی ملے، 12 گھنٹے دوسری طرف گرمی ملے. ایسی پرفیکشن کہ جس دن چوزے نے انڈے سے باہر آنا ہوتا ہے اسی دن اس کی چونچ پہ ایک دھار پیدا ہوتی ہے اور وہ انڈے کی چھلکے کو توڑ کے باہر آ جاتا ہے اور وہ دھار فوراً ختم ہو جاتی ہے. ایسی پرفیکشن بھائی خود بخود نہیں ہو سکتی. تو اس لیے آپ جو خدا کے وجود کے لیے، خدا کے وجود کے مدعی ہیں، ان سے مناظرہ تو ہارو گے ہی آپ، لیکن اگر آپ خود بھی غور و فکر کرو نا، اس کائنات میں عیب تلاش کرو، تو اللہ کہتے ہیں تو بھی ذلیل ہو جاؤ گے. تو اس کے لیے آن لائن ذلیل ہونا ضروری نہیں ہے، تم اس کائنات میں غور و فکر کرو گے تو خود ہی ذلیل ہو جاؤ گے کہ تمہیں خود لگے گا کہ ہم ہار گئے ہیں خدا کے مقابلے میں اور ہمارے دلائل کمزور ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا ینقلب الیک البصر خاسئا، لوٹے گی تیری نظر تیری طرف ذلیل ہو کے. کیا بلاغت ہے دیکھیں، یعنی گویا نظر جو ہے وہ مناظرہ کرنے نکلی ہے کائنات میں غور و فکر کرنے کے لیے، اور کہہ رہی ہے ملحد کو کہ میں جیت کے آؤں گی اور تیرا پلڑا بھاری رہے گا. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ غور کر کر کے تھک جائے گا نا، ایک ایک چیز میں ایسی تجھے قدرت کے کمالات نظر آئیں گے کہ تیری نظر ذلیل ہو کے لوٹے گی اور بولے گی بھائی میں میچ ہار چکی ہوں، میں مناظرہ ہار چکی ہوں. وَهُوَ حَسِيرٌ، اور وہ تھک بھی چکی ہوگی، یعنی دوبارہ اس کی ہمت نہیں ہوگی، پھر تھک بھی چکی ہوگی. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، تحقیق ہم نے مزین کر دیا ہے قریبی آسمان کو، یعنی دنیاوی آسمان کو، بِمَصَابِيحَ، چراغوں سے. اسے ایک ایک چراغ پہ غور کر لو، کیا کچھ قدرت کے کمالات نظر آئیں گے. اتنی انرجی کہاں سے آ رہی ہے؟ صرف سورج ہی ایک ایسا چراغ ہے جس پہ آپ غور کر لو. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے ان چراغوں کو شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بھی بنایا. یہاں بھی بعض ملحد اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو ستارے ٹوٹتے ہیں یہ تو ایک نیچرل پروسیس ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا ستارہ آ کے کسی سے ٹکراتا ہے تو پھر اس کے ذرات نکل کے دور جاتے ہیں، یا جو کائنات میں بہت سارے آوارہ ستاروں سے ٹوٹے ہوئے ذرات جو ہے وہ آوارہ گردی کرتے چلے آ رہے ہیں، پھر رہے ہیں، لوفری کر رہے ہیں کائنات میں. کبھی وہ ہماری زمین کے قریب آتے ہیں تو زمین سے جو گریوٹی ہے ان کو کھینچتی ہے تو ہوا میں رگڑ کھا کے وہ جل جاتے ہیں. تو ایک نیچرل ہے، اس کا شیطانوں سے کیا تعلق؟ دیکھیں نیچرل پروسیس کا ہوتے ہوئے بھی قدرت کسی سے انتقام لے سکتی. اللہ نے کسی کو مارنا ہوتا ہے، سڑک کے بیچ میں آ جاتا ہے اور ٹرک کو چلتا ہوا چلا جاتا ہے، تو یہ ایک نیچرل ہی ہے. لیکن اس میں اللہ کے ارادے کا دخل ہوتا ہے. کسی کی موت اللہ نے جلدی لکھی ہے، کسی کی موت بعد میں لکھی ہے. آپ کے مرنے کا ٹائم ہوتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، وہ حادثہ بھی نیچرل ہی ہوتا ہے. بیماریاں بھی، جراثیم حملہ کرتے ہیں تو بیماریاں ہوتی ہیں. تو اسباب، اللہ نے اس کائنات کو اسباب سے ہی جوڑا ہوا ہے، اور انہی اسباب کو استعمال کر کے اللہ کسی کو ترقی دیتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ گراتے ہیں. تو یہ جو ثاقب ہیں، یعنی عربی اردو میں اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، شہاب ثاقب، یہ جو ٹوٹتے ہیں نا تو یہ ان کا ٹوٹنا گو کہ نیچرل ہو، لیکن اگر اللہ اس سے یہ کام لے رہا ہو یا فطرت اس سے یہ کام لے رہی ہو کہ جنات کو بھی اس سے مارا جا رہا ہو، ان کو بھی فائر کیا جا رہا ہو تاکہ وہ اوپر نہ جا سکیں، اس میں کوئی سائنس کے خلاف بات نہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ قرآن کی باتیں سائنس کے خلاف ہیں. تو شہاب ثاقب جو ٹوٹتے ہیں نا اور وہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے رگڑ کھا کے وہ جل کے ہلاک ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو محفوظ بھی کیا ہوا ہے جنات کے اوپر جانے سے، کیونکہ جنات کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ سیکنڈوں میں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر سکتے ہیں. تو ان کی اسپیڈ لائٹ سے بھی زیادہ ہے، یہ اللہ نے ان کو طاقت اور قدرت دی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ لائٹ سے زیادہ اسپیڈ تو کسی چیز کی نہیں ہو سکتی. بھائی مادے پہ یہ ریسرچ ہے ساری. جنات اور فرشتوں کا جہان ایک بالکل ڈیفرنٹ ہے، ایک الگ جہان ہے. تو ان کو اس کائنات کے فارمولوں پہ اور فزکس کے ان اصولوں پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ جگہ جگہ یہ کہا ہے کہ ان کے ذریعے جنات کو بھی مارا جاتا ہے. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب بھی شہاب ثاقب ٹوٹے گا تو کسی جن کی پٹائی ہی ہو رہی ہوگی، یہ لازمی نہیں ہے. بعض دفعہ
اس عمل سے جنات کو مارنے کا کام لیا جاتا ہے، بعض دفعہ نہیں لیا جاتا. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو شیاطین کے مارنے کا ذریعہ بھی بنایا. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور یہ سرکش شیاطین کا دنیا میں عذاب ہے. اصل میں ہم نے ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کر کے رکھی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے جنت اور جہنم انسانوں کے لیے ہے، ایسے ہی جنات کے لیے بھی ہے. بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ جنت صرف انسانوں کے لیے، جنات کے لیے نہیں ہے. ہاں جہنم دونوں کے لیے، لیکن اس پہ کوئی واضح دلیل نہیں ہے. جنت اور جہنم دونوں انسانوں اور جنات کے لیے، کیونکہ سورہ رحمان میں اللہ نے جب جنت کی نعمتیں بیان کی ہیں تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سے خطاب کیا کہ اے جنات اور انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ جنت جناتوں کے لیے بھی ہے، جنات کے لیے بھی ہے. جنات خود ہی جمع ہے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کا انکار کرتے ہیں، للذین، ان کے لیے، عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے. شاید ترجمے میں یہ آیت رہ گئی تھی. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. اِذَا أُلْقُوا فِيهَا، پہلے اللہ نے اپنی قدرت بیان کی نا، اپنے ہونے کے دلائل دیے. تو ظاہر ہے اللہ کہتے ہیں ان دلائل کے دیکھنے کے بعد بھی جو اپنے رب کا انکار کریں گے ان کے لیے پھر بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب ہے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. اذا القوا فیہا، جب ڈالے جائیں گے یہ اس میں، سمعوا لہا شہیقا، تو ایک دہشت ہوگی جہنم کی، بہت زوردار آواز ہوگی. آج ناسا نے جو سورج کے قریب جو خلائی شٹل بھیجی ہوئی ہے، آپ اس سے آوازیں سنیں، کتنی ڈینجرس آوازیں اس نے ریکارڈ کی ہیں. تو میں جب وہ سنتا ہوں تو جہنم کا تصور دماغ میں آتا ہے کہ جہنم کی جو شعلے ہیں وہ تو اس سے بھی زیادہ بلند ہوں. سمیعوا لہا شہیقا، ایک بہت زوردار خوفناک آواز ہوگی. وہی تفور، اور وہ جوش مار رہی ہوگی جہنم. کتنا جوش ہوگا اس کے اندر. تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ غصے سے پھٹ پڑے. علماء کہتے ہیں یا تو اس سے حقیقت مراد ہے کہ جہنم کو ہو سکتا ہے اللہ نے اتنا شعور دیا ہو کہ نافرمانوں پہ اس کو غصہ آ رہا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کنایا ہو اس کی جوش کو بیان کرنے کے لیے. جیسے بھٹی جب جل رہی ہوتی ہے نا، اس کا ٹیمپریچر 1000 ڈگری ہوتا ہے، اور اس میں آپ فولاد ڈال کے اس کو پگھلا رہے ہوتے ہو، تو لوگ کہتے ہیں دیکھنے میں کیا لگتا ہے، تو اس کو زبان سے کیا تعبیر کیا جاتا ہے، یار اس میں تو بہت غصہ ہے، بہت غضب ہے، اور بہت زیادہ جوش ہے اس کے اندر. تو غصے میں بھی انسان میں جوش پیدا ہوتا ہے. تو یہ جہنم کا جو ٹیمپریچر ہے، اس میں جو آگ کے شعلے ہیں، اس شعلوں کو بیان کرنے کی صرف ایک تعبیر بھی ہو سکتی ہے کہ اتنا جوش ہوگا کہ تمہیں لگے گا کہ گویا کہ یہ غصے سے پھٹ نہ جائے. تو یہ ایک تعبیر بھی ہو سکتی ہے محض. اللہ ہم سب کو اس آگ سے بچائے. کلما القی فیہا فوج، جب بھی اس میں کوئی جماعت یا گروہ ڈالا جائے گا، جہنم میں گروہ در گروہ لوگ جائیں گے. ایک جیسے اعمال والے لوگ، بدعمالیوں والے لوگ ایک صف میں، پھر ان سے زیادہ بڑے کافر یا ان سے چھوٹے درجے کے وہ دوسرے میں. تو اس طرح لوگوں کے گروہ بنائے جائیں گے. جیسے قیدیوں میں ہوتا ہے نا، ایک درجے کے، ایک ہی جیل کے ایک ہی کمرے میں جانے والے قیدیوں کی ایک الگ جماعت ہوتی ہے، دوسروں کی الگ جماعت ہوتی ہے. کلما القی فیہا فوج، جب بھی اس میں کوئی جماعت ڈالی جائے گی، سألہم خزانتہا، تو جہنم کے داروغہ ان سے پوچھیں گے تعجب سے، الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اتنی ہولناک اور بھیانک جگہ میں تم آ رہے ہو، کسی نے تمہیں اس کے بارے میں بتایا نہیں تھا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والا آ چکا تھا. یہاں مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی تعلیمات، کیونکہ نبی نے صحیح حدیث ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامه یہودی او نصرانی او مجوسی ثم لم یؤمن بالذی ارسلت به الا دخل النار، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اس امت کا کوئی مجوسی، یہودی، عیسائی میرے بارے میں سنے اور مجھ پر ایمان نہ لائے تو آگ میں داخل ہوگا. کیا مطلب؟ نبی یا نبی کی تعلیمات کسی تک پہنچی ہوں تو پھر اس پر ایمان لانا ضروری ہو جاتا ہے. ہاں تعلیمات ہی نہ پہنچی ہو پھر اس پر اس سے ایمان کا، یعنی اسلام کے بارے میں اس سے سوالات نہیں ہوں گے. کوئی ایسی جگہ پیدا ہوا جہاں اسلامی تعلیمات ہی نہیں پہنچی، نبی کی تعلیمات ہی نہیں پہنچی، تو پھر وہ معذور ہے. تو یہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں بھائی، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا. فکذبنا، ہم نے تحقیق کے بغیر ہی انکار کر دیا، جھٹلا دیا اس کو. کیوں جھٹلایا؟ وجہ کیا تھی؟ قلنا، ہم نے کہہ دیا، ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا. یعنی خدا نے کائنات کو بنا کے چھوڑ دیا، اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کوئی گائیڈنس ہے ہی نہیں. یہ تو اللہ پہ الزام ہے، بنائے اور کوئی گائیڈنس ہی نہ دے تمہیں. ان انتم الا فی ضلال کبیر، اور ہم یہ کہا کرتے تھے کہ تم بہت بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. یا یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم جب پیغمبروں کا انکار کرتے تھے تو ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو بہت بڑی گمراہی میں تھے. وقالوا لو كنا نسمع، وہ جہنمی کہیں گے داروغہ سے، فرشتوں سے، لو كنا نسمع،
اگر ہم سنتے او نعقل یا عقل سے کام لیتے، یعنی ان پر اعتماد کی بنیاد پر شریعت کو فالو کرتے یا خود عقل سے کام لے کے فیصلہ کرتے کہ واقعی ان کی تعلیمات درست ہیں اور ان کی باتیں درست ہیں۔ دیکھیں دلائل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک عقلی اور ایک نقلی۔ نقل کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی اوتھینٹک آدمی سے آپ کوئی خبر سن کے اس کی خبر پہ یقین کر لیتے ہیں، مستند آدمی سے، اس کو کہتے ہیں نقل، یعنی مستند خبر پہ آپ نے یقین کر کے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا۔ اور ایک ہوتی ہے عقل، کہ خبر تو نہیں ہے لیکن خود عقل سے کام لے کے آپ نے فیصلہ کیا کہ یہ کام ٹھیک ہے۔ یہ دونوں ہی دلائل ہیں جو انسان کو حق تک پہنچاتے ہیں۔ تو کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے، یعنی ہم پیغمبر کو فالو کر لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم آگ والے لوگوں میں آج نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، اللہ کہتے ہیں دیکھو اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فسحقا لاصحاب السعیر، بھڑکتی ہوئی آگ والوں کے لیے پر لعنت ہو، اللہ کی رحمت سے دوری۔ آج یہ اعتراف کوئی کام نہیں آئے گا تمہارے۔ دوسری طرف ایک وہ طبقہ ہے، ان الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے، غیب میں دیکھا نہیں ہے لیکن کائنات میں غور و فکر کر کے یقین کر لیتے ہیں کہ کوئی بنانے والا ہے اور اس نے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا، اس نے ہمیں کسی مقصد سے پیدا کیا اور وہ ہم سے اچھے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا، ہمارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھ کے وہ ایمان لے آتے ہیں، رب کو انہوں نے نہیں دیکھا، دیکھ کے تو سارے ایمان لے آئیں گے بھائی۔ تو اللہ کہتے ہیں ان کے لیے کیا ہوگا، لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، واجر کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے۔ ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اتنا ڈرتے ہیں کہ گناہ چھوڑ دیتے ہیں۔ خوب سمجھ لو، اگر کوئی ڈرتا ہے اللہ کے خوف سے کانپتا ہے لیکن گناہ نہیں چھوڑتا، ایسا ڈرنا معتبر نہیں ہے۔ کبیرہ گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے، یہ ان کے بارے میں۔ آگے اس کا علم کتنا کامل ہے، شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار اللہ کو کیا پتہ چلے گا، اتنے سارے لوگ، کوئی نیک کر رہا ہے، کوئی برا عمل کر رہا ہے، کوئی چھپ کے گناہ کر رہا ہے، کوئی چھپ کے عبادت کر رہا ہے، تو اللہ کو کیا پتہ چلے گا۔ اللہ کہتے ہیں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ وَاجْهَرُوا بِهِ، تم اپنی بات کو ظاہر کرو، اپنی بات کو چھپا کے کرو یا ظاہر کر کے کرو۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ بات کا تذکرہ اس لیے کیا کہ زیادہ تر انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال کا تعلق اقوال سے ہوتا ہے، زیادہ تر باتیں ہی کی جاتی ہیں، تو اس لیے، اور وہ خفیہ کی جاتی ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں میں تمہاری خفیہ باتوں کو بھی جانتا ہوں، سنتا ہوں، تو اس سے پتہ چلتا ہے اس کا علم کامل ہے۔ فرمایا الا یعلم من خلق، بھلا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا۔ یہ ایسے ہی جیسے ماں کہتی ہے نا میرے بیٹے کو مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے، میں نے جنا ہے اس کو۔ تو اللہ کہتے ہیں تمہیں عدم سے وجود میں لے آیا میں، تو مجھے نہیں پتا ہوگا تم کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے، تمہارے اعمال سے میں بے خبر ہو جاؤں گا، مجھے نہیں پتا تم اچھے ہو برے ہو۔ هو اعلم بكم اذ انتم اجنة في بطون امهاتكم، اللہ کہتے ہیں جب تم ماں کے پیٹ میں چھپے ہوئے تھے اس وقت بھی تمہیں خوب جانتا تھا وہ۔ فرمایا وهو اللطیف الخبیر، وہ تو باریک بین باخبر ہے، بہت معمولی چھپی ہوئی خبروں کو بھی جانتا ہے وہ، اس لیے اس کا علم بھی کامل اور اس کی قدرت بھی کامل، لہذا اس سے ڈرو۔ اور حاصل ان آیتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ پیدا اس نے کیا دیکھنے کے لیے کہ کون اچھا کرتا ہے کون برا کرتا ہے، تو اس سے ڈرو، برائی کو چھوڑو اور اس کی رضا کے لیے اور جنت کی طمع اور لالچ میں اچھائی کی طرف آگے بڑھو۔ هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها، هو الذي، وہ اللہ وہ ذات ہے، جعل لكم الارض، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، ذلولا مسخر۔ ذلول اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ذلیل، ذال سے ہوتا ہے یہ ذلیل، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں ذلیل۔ یہ گالی کے طور پہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن اصل میں یہ گالی نہیں تھی۔ ذلیل کہتے ہیں جو مسخر ہو، اور چونکہ جو مسخر ہوتا ہے وہ غلام بھی ہوتا ہے، تو عام طور پہ غلام کی وہ عزت نہیں ہوتی جو آقا کی ہوتی ہے، کیونکہ مسخر ہے آپ کے لیے، وہ آپ کی خدمت میں مامور ہے۔ تو جو بھی مسخر ہوگا، جیسے اللہ نے شہد کی مکھی کے لیے فرمایا کہ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُولًا، اے مکھی تو اللہ کے متعین راستوں پر چل، ذُلُولًا وہاں بھی ذلیل کا لفظ ہے، ذلیل کی جمع ذُلُل، جو تیرے لیے مسخر کر دیے ہم نے، تیرے تابع کر دیے۔ تو اب جو تابع ہوتا ہے، ماتحت ہوتا ہے، تو اس کو بھی ذلیل، یعنی ذلیل کا اصل معنی یہ ہے، لیکن یہ لفظ پھر گالی کے طور پہ استعمال ہونے لگا، ذلت، کیونکہ جو ماتحت ہوگا ظاہر ہے وہ کمتر ہوتا ہے۔ تو آپ نے کسی کو، کسی عزت دار آدمی کو جب برا بلا کہنا ہوتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو غلام ہے، تو ذلیل ہے۔ تو اس لیے یہ لفظ اردو میں اب گالی کے طور پہ یوز ہونا شروع ہو گیا، لیکن اصل معنی اس کا ہے مسخر، ماتحت۔ تو اللہ فرماتے ہیں جعل لکم الارض ذلولا، اس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو ذلول، یعنی مسخر کر دیا، تابع بنا دیا،
جیسے جانور فرما بردار ہوتے ہیں ایسے. فمشو فی مناکبہا، پری ہوتی ہے نا بہت طاقتور، اس کے کندھے پہ سوار ہو کے آپ بالکل کنٹرول میں لیا ہوا ہوتا ہے آپ نے. اللہ کہتے ہیں ایسے زمین ایسے تمہارے کنٹرول میں دی ہوئی ہم نے، تم اس کے کندھوں پہ سوار ہو کے چلو. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور کھاؤ اس کے رزق کو، اسی زمین سے تمہیں رزق ملے گا. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، لیکن لوٹنا اسی کی طرف ہے، نشر اسی کی طرف ہوگا تمہارا. أَأَمِنْتُمْ، آ کا مطلب کیا، امنتم امن میں آ گئے تم، یعنی بے خوف ہو گئے تم. من فی السماء، اس ذات سے جو آسمان میں ہے، یعنی اس ذات سے جو آسمان میں ہے تم بے خوف ہو گئے. ان یخسف بکم الارض، ان سے پہلے من محذوف ہے، یعنی اس بات سے تم بے خوف ہو گئے. من ان یخسف بکم الارض، یہ ان یخسف جو ہے وہ بدل ہے من سے، یعنی وہ ذات جو آسمانوں میں ہے اس سے تم بے خوف ہو گئے، یعنی اس بات سے تم بے خوف ہو گئے. ان یخسف بکم الارض، کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے. تم اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو گئے، یعنی اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ کیا کرے، تمہیں زمین میں دھسا دے. فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، پس اچانک وہ کانپنے لگے. اذا ہیا یا اذا ہوا، میں نے بتایا نا بار بار گرامر کے لیکچرز میں بھی کہ یہ مفاجات کے لیے فوراً کوئی کام ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. فَإِذَا هُمْ اذا الى ربهم ينسلون، اچانک وہ اپنے رب کی طرف دوڑیں گے، تو اچانک کے معنی میں. فَإِذَا هُمْ، فَإِذَا هِيَ، اچانک وہ، تمور مارا یمور مورن، 27ویں پارے میں بھی یہ لفظ آ چکا ہے کہ سورہ طور میں تو تمور کا لفظ وہاں بھی آ چکا ہے کہ کانپے گی زمین. اب میں آسان ترجمہ دوبارہ کرتا ہوں. کیا تم بے خوف ہو گئے اس ذات سے جو آسمان میں ہے، یعنی اللہ سے بے خوف ہو گئے اس بات سے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے. فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اور پھر وہ اچانک وہ کانپنے لگے، یعنی کانپے اور تمہیں زمین میں دھسا دے. ام امنتم، یا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے، من فی السماء، یعنی اس ذات سے بے خوف ہو گئے جو آسمانوں میں ہے. کس بات سے، یعنی اس ذات کی کس عمل سے تم بے خوف ہو گئے. ان یرسل علیکم حاصبا، کہ وہ تم پر بہت تیز ہوائیں بھیجے، طوفان. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، تو تمہیں پتہ چل جائے میرا ڈرانا کیسے تھا. یہ نذیر اصل میں تھا نذیری، نذیر ڈرانے کو کہتے ہیں، ڈرانے والے کو بھی کہتے ہیں اور ڈرانے کو بھی کہتے ہیں. تو نذیری یا محذوف ہے یہاں پہ، اسی لیے را کے نیچے زیر ہے جو دلالت کر رہا ہے کہ یا حذف ہوئی. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، تو تمہیں پتہ چل جائے گا میرا ڈرانا کیسے تھا. یعنی تم اس بات سے بھی تم بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں زمین میں دھسا دیا جائے، یا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تم پر کوئی تیز ہواؤں کا طوفان بھیج دے، یعنی تمہیں ڈر کیوں نہیں لگتا. تو فَسَتَعْلَمُونَ، عن قریب پتہ چل جائے گا میرا ڈرانا کیسے تھا. یعنی اگر یہ طوفان آ جائیں تو پتہ چل جائے گا تمہیں کہ میں جو ڈرا رہا تھا وہ صحیح ڈرا رہا تھا تمہیں. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تحقیق جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، کیسا ہوا، کیسی ہوئی میری پکڑ. نکیر بھی نکیری تھا اصل میں، یا حذف ہو گیا تو را کی زیر کو باقی رکھا گیا یہ بتانے کے لیے کہ یہاں یا حذف ہے، ورنہ اصل میں یہاں زیر بنتا نہیں ہے اعراب کے لحاظ سے. جو گرامر کی ڈیپ میں جائیں گے تو یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن آپ کو جتنی گرامر میں نے بتائی ہے قرآن سمجھنے کے لیے اتنی کافی ہے. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو کیسا ہوگا میرا کیسا ہوا میرا ڈرانا. پچھلی امتوں کے حالات دیکھ لو. اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، إِلَى الطَّيْرِ پرندوں کی طرف، فَوْقَهُمْ جو ان کے اوپر ہیں، صَافَّاتٍ، صف یصف، صفن کا معنی پھیلانا، لائن میں لگنے کو بھی صف کہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے آتے تو آپ صحابہ سے فرماتے الا تصفون کما تصف الملائکہ، تم ایسے لائن نہیں بناتے، صف نہیں بناتے جیسے فرشتے صف بناتے ہیں. جب اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں فرشتے بھی قطار بنا کے کرتے ہیں. تو صف کا معنی پھیلانا بھی ہے، صف بستہ ہونا بھی ہے، دونوں معنی میں یہ لفظ یوز ہوتا ہے. ہم پرندوں کو دیکھتے ہیں لائن میں بھی چلتے ہیں اور پروں کو کیسے پھیلاتے بھی ہیں، لیکن یہاں پروں کو پھیلانے والا ترجمہ زیادہ بہتر اس لیے کہ آگے اللہ نے وَيَقْبِضْن کا تذکرہ کیا کہ پروں کو پھیلاتے بھی ہیں، وَيَقْبِضْن اور سمیٹتے بھی ہیں. اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ، کیا یہ دیکھتے نہیں پرندوں کی طرف، فَوْقَهُمْ جو ان کے اوپر ہیں، صَافَّاتٍ، صف یصف سے صافن ضاربن کی طرح، اصل میں تھا صاففن، اور مؤنث آتی ہے صاففتن، صافتن پڑھا جاتا ہے، اور جمع آئے گی صافاتن جیسے ضارباتن، کیونکہ پرندے مؤنث کے جمع جو ہے نا یہ مؤنث کے معنی میں. تو یہ سارے صف یعنی پروں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں. وَيَقْبِضْن، قبض یقبض کا معنی سمیٹنا، قبض جو کہتے ہیں نا پیٹ میں قبض ہو گیا، تو وہ بھی کیا ہے کہ پیٹ سکڑ گیا ہے ہمارا، یعنی روک لیا ہے اس نے. اور قبض کسی چیز کو پکڑنے کو کہتے ہیں. تو قبض یقبض یضربنا کی طرح ہے کیونکہ جمع کا صیغہ ہے نا مؤنث کا. تو یقبضنا،
اور وہ پروں کو سمیٹتے بھی ہیں. ما یمسکہن الا الرحمن، نہیں روکتا ان پرندوں کو کوئی مگر رحمان. امسک یمسکو امساکن روکنا، تو ان کو جو فضاؤں میں روکا ہوا ہے کہ پر پھیلا رہے ہیں اور پر سمیٹتے بھی ہیں پھر بھی گرتے نہیں ہیں، اور ایک خاص بیلنس ہے ان کا آسمانوں میں، تو یہ صرف اللہ ہے جس نے ان کو آسمانوں میں روکا ہوا ہے، فضاؤں میں روکا ہوا ہے. انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. امن ھذا الذی ھو جند لکم، من اصل میں تھا من الگ ہے، من الگ ہے. کیا من وہ شخص، ھذا الذی ھو جند لکم، کیا کون ہے ایسا شخص، من کا معنی کون، ھذا الذی جو ایسا ہے، اللہ اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں من ھذا الذی، کیا کوئی ہے ایسا، ھو جند لکم جو تمہارا لشکر بن جائے. یعنی کیا کون ہے ایسا، اردو میں ہم آسان ترجمہ کریں گے، کیا کوئی ایسا ہے کہ وہ تمہارا لشکر بن جائے، ینصرکم اور تمہاری مدد کرے، من دون الرحمن رحمان سے ہٹ کے. یعنی جب کوئی عذاب آئے تمہارے اوپر، اللہ تمہیں عذاب دینا چاہے، تو کیا کون ہے ایسا شخص جو تمہارا لشکر بن کے اللہ کے خلاف تمہاری مدد کرے. ان الکافرون الا فی غرور، نہیں ہے کافر مگر دھوکے میں پڑے ہوئے. ان کے بعد جب الا آتا ہے نا تو ان نفی کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی ان الکافرون الا آ رہا ہے نا تو ان کا معنی کیا ہوگا، نہیں ہے کافر مگر فی غرور دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. ام من ھذا الذی یرزقکم، کیا کوئی ہے بھلا ایسا جو تمہیں روزی دے، ان امسک رزقہ، اگر وہ اللہ روک لے اپنا رزق. کیا کوئی ایسا شخص ہے جو روزی دے تمہیں اگر اللہ روزی روک لے. بل لجو، لجا یلجو، لججو تھا اصل میں ضربو کی طرح، کسی چیز میں ڈیپ میں چلے جانا، گھس جانا. بل لجو فی عتوون، بلکہ یہ کافر پڑے ہوئے ہیں، فی عتوون سرکشی میں، ونفور اور نفرت میں. نفرت کو بھی نفرت پتہ ہے کیوں کہتے ہیں، دیکھیں عربی میں نفر کا معنی ہوتا ہے نکلنا، نفر کہتے ہیں جماعت کو بھی جو نکلی ہوئی ہو، کوچ کرنا. قرآن کہتا ہے نا انفروا خفافا وثقالا، سورہ توبہ میں انفروا نکلو، چاہے ہلکے ہو یا بوجھل ہو، اللہ کی راہ میں نکلو. تو نفر ینفرو کا معنی اصل میں ہوتا ہے کوچ کر جانا. تو یہ لفظ نفرت کے معنی میں اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ جب کسی کو نفرت ہوتی ہے نا آپ سے، تو گویا وہ بھی آپ سے ہٹ کے دوسری طرف جانا شروع کر دیتا ہے. تو اسی کو نفر یعنی نفرت کا لفظ کا جو اصل میننگ ہے وہ نفر سے نکلا ہے. نفر تو نفر کا اصل معنی ہوتا ہے کوچ کرنا. تو نفرت کرنے والا بھی آپ سے ہٹ کے کہیں اور جا رہا ہوتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں یہ نفر یعنی بھاگ رہا ہے یہاں سے ہی. تو یہ لفظ نفرت کے معنی میں اس لیے استعمال ہوتا ہے. تو نفور نفرت یعنی اللہ سے دور ہو رہے ہیں. بل لجوا فی عتوون، بلکہ یہ کافر لوگ پڑے ہوئے ہیں، فی عتوون سرکشی میں، ونفور اور نفرت میں. افمن یمشی مکبا، تو کیا من وہ شخص، یمشی جو چل رہا ہو، مکبن اوندھے منہ، علی وجہہ اپنے چہرے کے بل. یعنی کیا وہ شخص، مکبن کا معنی ہوتا ہے پڑ جانا، گر جانا، جو گرا ہوا ہو اپنے چہرے کے بل، یعنی گر کے کیا کر رہا ہو، یمشی چل رہا ہو اس اسٹائل میں، الٹا ہو کے چل رہا ہو، یعنی بالکل ہی اوندھے منہ. جسے یہ اصل میں ایک محاورہ ہے، ایسے الٹا ہو کے کوئی بھی نہیں چلتا، لیکن ایک محاورہ ہے کہ بھائی جو سر کے بل چل کے الٹے راستے پہ چل رہا ہو. اہدا، کیا وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے. اہدا ازربو کی طرح، اس میں تفضیل، دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہدایت یافتہ. تو کیا وہ اصل میں تھا اہدیو، کیا وہ زیادہ سیدھے راستے پر ہے، ام من یمشی، یا وہ شخص یمشی جو چل رہا ہو، سوین برابر سرابر، یعنی صحیح طریقے سے نیچرل وے میں، علی صراط مستقیم برابر سیدھے راستے پر. یعنی وہ شخص جو چہرے کے بل اوندھا چل رہا ہو وہ زیادہ سیدھے راستے پر ہے، یا وہ شخص زیادہ سیدھے راستے پر ہے جو صراط مستقیم پر سیدھا سیدھا چلتا ہے. سوین کا معنی سیدھا، سواءن سے نکلا ہے نا، قرآن میں جگہ جگہ یہ سواءن کا لفظ استعمال ہوا ہے. مستوی، مساوی ہم اردو میں کہتے ہیں، یہ اس کے مساوی ہے. تو جو سیدھا سیدھا چل رہا ہو صراط مستقیم پر. تو کون زیادہ سیدھے راستے پر ہوگا بھائی، الٹے منہ چلنے والا جس کو پتہ ہی نہ ہو جانا کدھر ہے، اور چل بھی ٹانگوں کے بل نہیں سر کے بل چل رہا ہے، یا وہ جو پاؤں کے بل سیدھا سیدھے راستے پہ چل رہا ہو. دونوں میں صحیح ہدایت یافتہ کون ہے، کون منزل تک پہنچے گا. قل هو الذی انشأکم، اے نبی کہہ دیجئے اللہ وہ ذات ہے، انشأکم جس نے تمہیں پیدا کیا، وجعل لکم السمع والابصار اور اس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، فؤاد کی جمع افئدہ آتی ہے. قلیلا ما، یہ ما تقلیل کے لیے آتا ہے، قلیلا میں تنوین ہے تقلیل کی، تقلیل کا مطلب ہوتا ہے کمی کرنا کسی چیز میں، اور ما میں اس کی تاکید کر دی. قلیلا ما، بہت تھوڑا، یہ لفظ اسی طرح استعمال ہوتا ہے.
قلیلا ما بہت تھوڑا ہے، تشکرون جو تم شکر ادا کرتے ہو، بہت تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض کہہ دیجئے وہ اللہ ہے، ذرأکم جس نے پھیلا دیا تمہیں زمین میں، ذریت اسی سے نکلا ہے، اولاد اور نسل کو کہتے ہیں کیونکہ وہ پھیلتی ہے۔ ذرأکم فی الارض جس نے پھیلا دیا تمہیں زمین میں، وإلیہ تحشرون اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ یہ لوگ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا، کب ہم جمع کیے جائیں گے۔ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ ہم قیامت میں جمع کیے جائیں گے تو بتاؤ کب، ڈیٹ بتاؤ۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے انما العلم عند اللہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، وَإِنَّمَا أَنَا اور میں تو صرف نذیر مبین واضح طور پہ ڈرانے والا ہوں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ پس جب یہ لوگ دیکھیں گے، رأوہ اس عذاب کو یعنی اس قیامت کو، جب یہ دیکھیں گے زلفتن قریب آتا ہوا، قریب دیکھ لیں گے، زلفا قربت کو کہتے ہیں، زلفا جو ہے عربی میں قربت کو، تو یہ لفظ قرآن میں پہلے بھی استعمال ہوا ہے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، مشرکین کہتے تھے ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں تاکہ لیقربونا الی اللہ یہ اللہ کے قریب کر دیں ہمیں، زلفا قرب کے اعتبار سے یعنی اللہ کا قرب ہمیں عطا کر دیں۔ تو یہ لوگ جب اس کو اپنے قریب آتے ہوئے دیکھیں گے، سیئت وجوہ الذین کفروا بگڑ جائیں گے ان کے چہرے جو جنہوں نے کفر کیا۔ ساء کا معنی برا ہونا، سیئا یہ اصل میں تھا سویئا، ساء اصل میں تھا سواء، ضرب یضرب، نصر ینصرو کی طرح، سواء یسوء جو پڑھا جاتا ہے ساء یسوء، اور جب فعل مجہول میں جائے گا تو سویئا جو پڑھا جاتا ہے سیئا، جیسے قویلا پڑھا جاتا ہے قیلا، اور مؤنث اس کی قیلت ہے تو یہاں ہے ہوگی سیئت، تو سیئت وجوہ، وجوہ کا لفظ چونکہ مؤنث ہے، جمع کا صیغہ ہے نا اس لیے مؤنث کا صیغہ آیا، سیئت بگاڑ دیے جائیں گے، وجوہ الذین کفروا ان کے چہرے جنہوں نے کفر کیا، وقیلا اور کہا جائے گا ان سے، ھذا الذی کنتم بہ تدعون یہ ہے وہ جس کو تم مانگا کرتے تھے، تدعیون اصل میں تھا دعا یدعو دعاء پکارنے کو کہتے ہیں، اور تدعون اصل میں تھا تدتعیون تکتسبون کی طرح، باب افتعال ہے، تدتعیون جس کو پڑھا جاتا ہے تدعیون پھر اس کو بنا دیا تدعون، یہ ہے وہ جس کو تم مانگا کرتے تھے کہ کب آئے گا عذاب، کب آئے گا، آ گیا دیکھ لو اپنی آنکھوں سے۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے ارأیتم ان سے کہہ دیجئے ارأیتم تم بتاؤ تو صحیح، میں نے بتایا نا ارأیتا ارأیتم اس کا ترجمہ ہوتا ہے بتاؤ تو صحیح، ان اہلکنی اللہ ان کا معنی اگر، اہلکنی ہلاک کر دے مجھے اللہ، اللہ اہلک یہلک اہلاکن ہلاک کرنا، ومن معی اور ان لوگوں کو جو میرے ساتھ ہیں یعنی اصحاب رسول جو مجھ پر ایمان لائے، اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والے لوگوں کو ہلاک کر دے، او رحیمانا یا ہم پہ رحم کرے اور ہمیں ترقیاں دے، فَمَن یجیر الکافرین تو کون ہے جو بچائے گا کافروں کو، اجارہ یجیرو اجارن بچانا، دعا بھی سکھائیے نا، اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، اصل میں تھا اجورنا اکرمنا کی طرح، تو یجرنا اصل میں تھا یجور یکرمو کی طرح پڑھا جاتا ہے یجیرو، فَمَن یجیر الکافرین تو کون ہے جو کافروں کو بچا لے گا، من عذاب علیم دردناک عذاب سے۔ قل هو الرحمن اے نبی کہہ دیجئے وہ رحمان ہے، آمنا بھی جس پر ہم ایمان لائے ہیں، وعلیہ توکلنا اور اسی پر ہم اعتماد کرتے ہیں، فستعلمون پس ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، من ہوا فی ضلال مبین کون ہے جو کھلی ہوئی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ قل اے نبی کہہ دیجئے ارأیتم اے کافرو تم بتاؤ تو صحیح، ان اصبح ماؤکم غورا اگر ہو جائے تمہارا پانی گہرائی میں دھس جائے، اصبح یصبح اصباحن کا معنی ہوتا ہے ہو جانا، کہتے ہیں اصبح الرجل فقیرا بندہ فقیر ہو گیا، اصبح الرجل غنیا بندہ جو ہے مالدار ہو گیا، تو اصبح یصبح سارا یسیرو اس کے معنی میں، سارا یسیرو کا معنی بھی ہو جانا، سارا الرجل ہکذا بندہ ایسا ہو گیا، اصبح یصبح فعل مضارع، تو ان اصبح ماؤکم غورا غور کہتے ہیں دھسا ہوا ہونا، غائر العین کہتے ہیں وہ آدمی جس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی ہوں، تو ہم جو اردو میں کہتے ہیں نا غور و فکر کر کے میں نے اندازہ لگایا، تو یہ بھی یہیں سے آیا یہ ورڈ، غور کا مطلب میں ڈیپ میں گیا ہوں، میں نے اس میں اندر گھسا ہوں میں، تو دھسنے کو گھسنے کو ان معنی میں یہ غور کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ان اصبح ماؤکم غورا بتاؤ اگر تمہارا پانی نیچے چلا جائے دھس جائے زمین میں، یعنی جو ڈیپتھ ہے اس کی اور زیادہ ہو جائے، فَمَن یَأْتِیکُم تو کون ہے جو لے آئے بِمَاءٍ مَعِین بہتا ہوا پانی،
معین تازہ پانی جو چشمہ ہوتا ہے نا، جو بہتا ہوا پانی، اس کو کہتے ہیں. عطا یاتی کے بعد جب با آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے لانا. تو کون ہے جو تازہ پانی تمہارے لیے لے آئے؟ یعنی کنووں کا پانی اگر اور زیادہ اللہ زمین میں دھسا دے، نیچے ہی لے جائے، تو کون ہے جو دوبارہ پانی تمہارے لیے لے کر آئے؟ یہ جی لفظی ترجمہ ہو گیا سورہ ملک کے دوسرے رو اور آخری رکوع کا. اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا. آپ کو پتہ ہے سورہ ملک کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا کہ کافر اور اللہ کے نافرمان جہنم میں جائیں گے، اور جہنم کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کہ الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ آیا تھا ڈرانے والا، لیکن نہ ہم نے عقل سے کام لیا اور نہ ہم نے پیغمبروں کی باتوں کو سنا. لو کننا نسمع او نعقل، پیچھے آیتیں آئی تھی نا، ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے تو آج جہنم میں نہ جاتے. اور پھر اللہ نے بتایا کہ جو رب کو بن دیکھے ڈرتے ہیں اور عقل سے کام لیتے ہیں تو ان کے لیے اللہ نے بہترین باغات تیار کر کے رکھے ہیں، ان کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا. اب انہی عقلی دلائل کا آگے اللہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ عقل سے کام لیتے تو اللہ پر بھی ایمان لاتے، اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان لاتے اور اللہ کی باتوں کو بھی مانتے. وہ عقل سے کام کیا ہے؟ تو پہلے زمین میں غور کرو. دیکھو هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اس اللہ نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کر دیا. مسخر کا مطلب کیا؟ تمہارے لیے انتہائی سوٹیبل بنایا. ہر طرح سے زمین کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ انسان ہی کے لیے بنی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں اس میں تو جانور بھی رہتے ہیں، بھائی وہ بھی ہمارے لیے بنے ہیں. جانور نہ ہوتے تو یہ زمین کا ساری رنگینیاں ختم ہو جاتی ہیں، یا ایک قسم کے جانور ہوتے دوسرے نہ ہوتے تو بھی زمین کی رنگینی. مثال کے طور پہ جنگل میں شیر نہ ہوتے، صرف ہرن ہی ہوتے تو ساری ہریالی کھا کے ہرن ختم کر چکے ہوتے. تو اور اگر ہرن نہ ہوتے، خالی شیر ہوتے تو ان کو خوراک کہاں سے ملتی؟ تو اللہ کہتے ہیں زمین میں غور کرو گے تو پتہ چلے گا یہ کان سے پکڑ کے اللہ نے تمہارے حوالے کر دیے، تمہارے کام میں لگا دیا. اس کا 23 ڈگری تک جھک جانا، اس میں چاروں موسم آنا، پہاڑ، چشمے، اور سردی، گرمی، خزاں، بہار، ریگستان اور جنگلات، ہر چیز سائنسدان کتنا تلاش کر چکے ہیں، کہاں کہاں تک غور کر چکے ہیں. زمین جیسی کوئی جگہ ان کو نظر نہیں آ رہی جو انسان کے لیے سوٹیبل ہو. تو ایک کروڑوں خربوں ستاروں سیاروں میں ایک ایسا اللہ نے بنایا کہ زندگی وہیں ہمیں ممکن نظر آتی ہے. اور وجعلنا من الماء كل شيء حي، اللہ کہتے ہیں صرف ایک پانی سے میں نے ہر زندہ چیز کو پیدا کر دیا. تو اللہ کہتے ہیں غور کرو گے تمہیں پتہ چلے گا بھائی کیسا تمہارے لیے مسخر کر دیا. فامشوا في مناكبها، اس کے کندھوں پہ سوار ہو کے چلو. یہ بھی ایک بلاغت کا قاعدہ ہے. جیسے سرکش گھوڑے کے کندھوں پہ آپ سوار ہو جاتے ہو، لوگ کہتے ہیں نا بھی تو میرے کندھوں پہ کیوں سوار ہے؟ یعنی تو نے مجھے پورا کنٹرول کیا ہوا ہے بھائی، 24 گھنٹے مجھے اپنے کام میں لگایا ہوا ہے، تو میرے سر پہ چڑھا ہوا ہے. تو یہی ورڈ اللہ نے استعمال کیا بلاغت کا کے ذریعے بتانے کے لیے کہ کیسا زمین تمہارے کنٹرول میں دی ہے. فامشوا فی مناکبہا، چلو تم اس کے کندھوں پہ سوار ہو کے، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، استعمال کرو اس زمین کو. دیکھیں کیسے استعمال کر رہے ہیں. زمین میں کھود کے ایندھن نکال لیا، گیس پٹرول نکال لیا، اور زمین کے اوپر بھی رزق کی فراوانی ہے. ہر طرح سے ٹرینوں کے ٹریک بچھا دیے، سڑکیں بنا دی، بلڈنگیں بنا دی. زمین آج تک شکایت نہیں کرتی بھئی یہ کیا کر رہے ہو. ہر طرح سے زمین کا سینہ ہمیں چیرنے کی اور پھاڑنے کی اس اللہ نے اجازت دی. سمندروں کو تابع بنا دیا ہمارے. اور اللہ کہتے ہیں وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، سفر بھی کرو اس پہ اور اس کے رزق سے بھی کھاؤ. تم طرح طرح کی نباتات یہاں پیدا ہو رہے ہیں نباتات. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، لیکن یاد رکھنا جانا تم نے اسی کی طرف ہے. یہ تمہیں عارضی طور پر میں نے استعمال کے لیے دی ہے. خدا کو مت بھول جانا اور یہ باتیں مت کر دینا کہ ہم مر کے ختم ہو جائیں گے، ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. نہ، جس اللہ نے یہ زمین تمہارے لیے بنائی وہ تم سے حساب و کتاب بھی لے گا کہ تم نے شکر ادا کر کے خالق کو پہچانا تھا یا نہیں پہچانا تھا. ورنہ وہی حشر ہوگا جو پچھلے رکوع میں بتایا ہے کہ جہنم میں کیسے چیخ و پکار ہوگی. آگے اللہ فرماتے ہیں جہنم تو بعد میں ہے، دنیا میں تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اپنی آنکھوں سے تم طوفان دیکھتے ہو، زلزلے دیکھتے ہو. اَأَمِنْتُم مَن فِی السَّمَاء، جو ذات آسمانوں میں ہے یعنی اللہ، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے؟ اَن یخسف بکم الارض، کہ وہ زمین میں تمہیں دھسا دے. کیا دھسنے کے واقعات تم نے دیکھے نہیں ہیں؟ پوری بستیاں الٹ جاتی ہیں. یعنی اگر آخرت کا انکار کرتے بھی ہو بالفرض، خدا کی طاقت تو مانتے ہو نا، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کیا کچھ ہوتا ہے زمین میں، تمہیں ڈر بھی نہیں لگتا؟ دلائل سے نہیں، خوف سے ہی مان لیا ہو تم. فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، پھر وہ اچانک کانپنے لگے، یعنی کانپے اور تمہیں زمین میں دھسا دے. کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو؟ أَأَمِنْتُم مَن فِي السَّمَاءِ، کیا تم بے خوف ہو گئے اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے. أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، تم پر طوفانی ہوائیں بھیجے. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا میرا ڈرانا کیسا تھا.